اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرماتی ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کی بے شمار آیتیں موجود ہیں کہ جو آپ کے اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، اور جو بندہ اس کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبوت کے باب کے اندر، ختم نبوت کے باب کے اندر یہ کوئی ایسی قسم ہے ہی نہیں۔ آپ یوں سمجھ جائیں کہ جس طرح رب ہونے میں اللہ کی ذات ایک ہے، اب کسی قسم کی کوئی تقسیم کر کے دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا، تو اسی طرح ختم نبوت کے اندر حضور جو ہے وہ آخری نبی ہے، کسی قسم کی کوئی تقسیم کر کے کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر حضور کے بعد کوئی کسی قسم کی نبوت کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو مکمل نہیں مانتا، قرآن کو مکمل نہیں مانتا، اس دین کو مکمل نہیں مانتا، لہذا وہ پھر اس آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک ہی وقت ہے مصر کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لیے نبی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لیے نبی۔ ایک ہی وقت ہے حضرت یوسف بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو فرمایا کہ اے حبیب تم خود یہ اعلان کر دو کہ میں پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، میں دنیا کے کونے کونے اور ذرے ذرے کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ایسی 100 آیتیں ہیں کہ جس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو ختم نبوت کا موضوع اس میں آپ کو موجود ملے گا، اور حدیث جب پڑھیں گے تو ایسی سینکڑوں حدیثیں ملیں گی، سینکڑوں حدیثیں کہ جس میں حضور نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور کو کے بعد کسی کو بھیجنا نہیں ہے، کیونکہ حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اگر آپ پہلے آ جاتے تو بعد میں آنے والا آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیتا، تو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، لیکن سب سے پہلے نہیں بھیجا، درمیان میں نہیں بھیجا، سب سے آخر میں بھیجا، تاکہ قیامت تک کوئی آپ کی شریعت کو منسوخ نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص نے ایک محل کو تعمیر کیا، اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی حسین محل اس نے تعمیر کیا، ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں اور اس پورے محل کی گرد چکر لگاتے ہیں، اور جب وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی خوب تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس اینٹ پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کاش کی آخری اینٹ بھی جو ہے وہ پوری ہو جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ پھر حضور نے آخر میں فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں ہی وہ اینٹ ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اس قصر نبوت کو مکمل فرما دیا۔ پہلا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ تو فیروز ایک صحابی ہیں کہ جو گئے اور جانے کے بعد یمن کے علاقے سنا کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا، جا کے اس کی گردن کو اڑا دی اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ 1400 سال کی ہماری تاریخ ہے، آج تک جس نے بھی یہ دعویٰ کیا نا تو لوگوں نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم دلیل دو۔ دلیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کو صحیح مانا تو پھر دلیل مانگ رہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا ہم بغیر دلیل اس کو کافر مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے آئین کے اندر، ہمارے قانون کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے تو بہت پوری دنیا کے اندر یہ واویلا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ 13 دن تک قومی اسمبلی کے اندر شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 13 دن تک قادیانیوں سے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، لیکن قادیانی 13 دنوں کے اندر اپنی ایک بات بھی ثابت نہیں کر سکے۔ مرزا ناصر جو مرزا غلام احمد قادیانی کا داماد ہے،
تو مرزا ناصر 13 دن کے اندر اپنی کسی ایک بات کو بھی ثابت نہیں کر سکا. جب قانون پاس ہو گیا تو اب رونے لگ گئے, کیا میں بلا وجہ غیر مسلم قرار دے دیا. تو اس وقت ثابت کر لیتے نا, 13 دنوں کے اندر آ کر باتیں کر لیتے ہیں, ان کے پاس دلائل بھی نہیں.